السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد 18 ذوالحجہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ خلیفہ سوم، خلیفہ راشد، جن کو ذو النورین کا لقب دیا گیا ہے، اور یہ ایک ایسا شرف ہے کہ جو دنیا میں نہ کسی کو حاصل ہوا ہے نہ ہو سکتا ہے۔ ذو النورین کا مطلب ہے دو نوروں والا۔ کائنات میں عثمان وہ فرد واحد ہیں کہ جن کے نکاح میں کسی پیغمبر کی 2 بیٹیاں آئیں، اس لیے ان کو 2 نوروں والا یعنی ذو النورین کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ بھی کہہ دیا تھا جب دوسری بیٹی اس دار فانی سے کوچ کر گئی، فرمایا عثمان اگر میری کوئی اور بیٹی ہوتی تو وہ بھی میں تیرے ہی نکاح میں دیتا۔ ان کے ایمان کی اور ان کے اخلاق کی ایک عمدہ مثال ہے یہ حدیث مبارکہ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیاں ہمارے لیے نمونہ ہیں۔ ان کی سیرت
ان کی صورت، ان کا اخلاق، ان کی عبادت، ان کی ریاضت، ان کا تقوی، پرہیزگاری، للہیت، خوف خدا، خشیت، گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پاکیزہ ہستیوں کو ہمارے لیے اسوہ بنایا۔ ان میں بالخصوص خلفائے اربعہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان ذو النورین اور علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہما دنیا کائنات کے افضل ترین شخص ہیں انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد۔ اتفاق یہ ہے کہ چند دنوں کے بعد محرم الحرام داخل ہو جائے گا، اور محرم میں ہم سب جانتے ہیں کہ ایک خاص گروہ بڑے زور و شور سے یکم محرم سے لے کے 10 محرم تک اپنے خاص طور طریقے اور رسم و رواج کے مطابق پوری دنیا پہ اپنی آواز اٹھاتے ہیں، جس کو شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یاد کیا جاتا ہے۔ بات یاد رکھنے والی یہ ہے، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو اور آگے یکم محرم الحرام کو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے، اور پھر 10 محرم الحرام کو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ ان تینوں شہادتوں کی کڑیاں آپس میں ملتی ہیں، تینوں شہادتیں ہی بڑی مظلومانہ ہیں، اور ان تینوں میں سے سب سے زیادہ مظلومانہ شہادت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ چونکہ ہمارے معاشرے میں یہ ماحول بن گیا ہے کہ محرم الحرام آتے ہی ہم جو سنتے ہیں، جو دیکھتے ہیں، اسی سے متاثر ہو جاتے ہیں، جبکہ حقیقت میں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت زیادہ حق رکھتی ہے۔ ہم اس سے سبق سیکھیں، ہم اس کو سمجھیں، ہم ان کی سیرت کا مطالعہ کریں، اور جو 2 خصوصی صفات اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی تھی۔ دنیا میں حیائے عثمان بہت مشہور ہے اور سخاوت عثمان بہت مشہور ہے۔ ہم ان کی سیرت سے یہ سیکھیں اور کوشش کریں کہ اللہ اکرم الحاکمین یہی 2 صفات ہمارے اندر بھی اچھی طرح پیدا فرمائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشین گوئی فرمائی تھی کہ عثمان شہید ہوگا، اور شہادت بھی عثمان کی بڑی خطرناک ہوگی، بڑی مصیبتوں سے گزر کے عثمان شہید ہوں گے۔ ایک دفعہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو اپنا چہرہ کپڑے سے لپیٹا ہوا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پاس بیٹھے ہوئے صحابہ کو کہہ دیا کہ یہ جو لپٹے ہوئے چہرے میں آ رہا ہے نا، یہ یاد رکھنا بڑے عجیب انداز سے شہید کر دیا جائے گا۔ سیدنا ابوبکر صدیق بھی تھے، عمر فاروق بھی تھے، عثمان ذو النورین بھی ہیں، احد پہاڑ ہے، اللہ کے نبی ہیں، یہ چاروں اس پہاڑ پہ جا رہے ہیں۔ احد اللہ کے نبی اور صحابہ کرام کی محبت میں لرزنے لگا، لہرانے لگا، ہلنے لگا، جیسے فرط محبت میں کوئی انسان اپنا جوش دکھا دیتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ پاؤں مار کے فرمایا تھا، اسکت یا احد فإن علیک نبی و صدیق و شہیدان۔ احد آرام سے ٹھہر جا، کیا تجھے علم نہیں کہ تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید جا رہے ہیں۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اپنی شہادت کا یقین ہے، اور سیدنا عمر فاروق کو بھی یقین تھا، اس لیے فاروق دعا کیا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک فی بلد نبیک، اے اللہ مجھے شہادت دے اور اپنے نبی کے شہر میں دے دے۔ لوگ کہا کرتے تھے، عمر شہادتیں تو جہاد کے میدانوں میں ملتی ہیں،
اور مدینہ تو اب دارالامن بن چکا ہے، آپ مدینے میں شہادت کیسے مانگتے ہیں؟ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ یقین تھا جو اللہ کے نبی سے سنا ہوا ہے کہ مجھے شہادت ملے گی، بس یہ دعا کر دیتے تھے کہ اللہ مجھے شہادت ملے اور مدینہ کی موت آ جائے۔ تو بہرحال اس موضوع پہ بھی انشاءاللہ ہم کو ایک دو بات کے بعد گفتگو کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عثمان کو ایک مشین کوئی اور بھی فرما دی تھی۔ آپ نے فرمایا عثمان، اللہ تجھے ایک قمیض پہنائے گا، وہ قمیض لوگ اتارنے کی کوشش کریں گے، تو نے وہ قمیض نہیں اتارنی، یہ قمیض خلافت کی قمیض ہے۔ ہمیں تاریخ اسلامی کے بھی صحیح واقعات کا علم ہونا چاہیے۔ صحیح بات یہ ہے کہ تاریخ میں انسانوں نے اتنی زبردست غلطیاں کر دی ہیں اور داخل کی، بالخصوص اہل تشیع نے، کہ بالکل تاریخ کا رنگ ہی بدل کے رکھ دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے گئے ہیں، آپ کی حدیثوں میں اشارے موجود تھے کہ میرے بعد خلیفہ ابو بکر صدیق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی، آپ نے اسے دوبارہ آنے کا وعدہ کیا۔ وہ کہنے لگی اگر میں آئی اور آپ دنیا میں نہ ہوئے تو پھر میں کیا کروں گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر صدیق کے پاس چلی جانا۔ یہ اشارہ تھا میرے بعد خلیفہ ابو بکر ہے۔ آپ بیمار ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے وقت لوگوں کو کہا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھا دیں۔ صحابہ کے دروازے مسجد نبوی کی طرف کھلتے تھے، آپ نے فرمایا یہ ساری کھڑکیاں بند کر دو سوائے ابو بکر کی کھڑکی کے۔ بہت سی حدیثوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ دیا کہ میرے بعد اگر کوئی خلیفہ ہوگا تو وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ اس دنیا سے گئے، آپ نے کسی کو خلیفہ نامزد نہیں کیا۔ وہ صحابہ جو مدینہ کے رہنے والے تھے، جن کو انصار صحابہ کہا جاتا ہے، وہ سقیفہ بنی سعد میں جمع ہیں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیار کیا جا رہا ہے کہ اب آپ کے بعد ہم خلیفہ آپ کو اختیار کرنا چاہتے ہیں۔ لوگ بیعت کرنے پہ تیار ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم ہوا، ابو بکر صدیق کا ہاتھ پکڑا، صحابہ کرام کی مجلس میں لے کے آئے اور فرمایا لوگوں کیا تم جانتے نہیں ہو کہ اللہ کے نبی نے کہا تھا میرے بعد اس کائنات کا افضل ترین انسان ابو بکر ہے، اس دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں آیا کہ جس کا میرے اوپر کوئی احسان باقی ہو سوائے ابو بکر صدیق کے، کہ اس کے احسانات کا بدلہ میں دے ہی نہیں سکتا، اس کے احسانات کا بدلہ صرف اور صرف اللہ کا الحاکمین دیں گے۔ کتنی دفعہ ہم نے اللہ کے نبی کی زبان سے سنا ابو بکر ثم عمر ثم عثمان، ابو بکر پہلے نمبر پہ۔ صحابہ کرام نے بیعت کر لی، ابو بکر صدیق نے 2 سال خلافت کی ہے۔ 2 سالہ دور حکومت میں ان کا انہی لوگوں سے ہی اختلاف چلتا رہا۔ مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، اسود انسی نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، ایک عورت نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ ادھر لوگ اٹھے اور انکار کر دیا کہ ہم آج کے بعد زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے خلاف جنگیں لڑیں۔ یہ مدعیان نبوت جیسے آج کل بھی کیس ہمارے سامنے ہیں، یہ اللہ کے نبی کے زمانے سے ہی شروع ہو گئے تھے، اور آپ نے یہ پیشین گوئی فرما بھی دی تھی لا تقوم الساعہ، تب تک قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ 30 دجال اٹھیں گے، 30 دجالون یزعمون کلہم نبی، ان میں سے ہر کہے گا میں نبی ہوں، جھوٹے دعوے دار ہوں گے۔ بہرحال جنگ ہوئی، جنگ یمامہ کے نام سے بڑی جنگ مشہور ہے، بڑے بڑے صحابہ اس میں شہادت نوش فرما گئے۔ اسی طرح اختلاف میں ہی 2 سال چلتے رہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب بھی دیکھا تھا۔ آپ نے فرمایا میں نے دیکھا کہ ایک کنواں ہے، اس کنویں سے ابو بکر نے 2 ڈول نکالے پانی کے،
وفی نزعہما ضعف، ابو بکر کے ان ڈولوں میں بڑی کمزوری تھی۔ پھر وہ ڈول عمر نے پکڑا۔ عمر ایک عبقری انسان تھا، بڑا بہادر، بڑا طاقت والا۔ اس نے پھر پانی نکالا جیسے نکالنے کا حق ہے۔ پانی وادیوں سے ہوتا ہوا جنگلوں میں جا پہنچا۔ لوگوں نے پوچھا اللہ کے نبی کیا تعبیر ہے؟ گویا یہی تعبیر تھی۔ ابو بکر کی 2 سالہ خلافت بڑے اختلافات میں گزر گئی۔ پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آ گیا۔ ابو بکر صدیق بیمار ہوئے اور اس دنیا سے چلے گئے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ نامزد کر دیا۔ ابو بکر صدیق کے بعد یہ لگام خلافت کی عمر فاروق کے ہاتھ میں انتہائی قوت سے، ایمانداری سے، عدل و انصاف سے، جواں مردی سے، اور جیسے ایک انصاف والی حکومت ہوتی ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حکومت کی۔ اس لیے غیر مسلم بھی یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے تھے اگر دنیا میں ایک عمر اور آ جاتا پوری دنیا پہ سوائے اسلام کے اور کوئی مذہب باقی نہ رہ جاتا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا قبول ہوئی۔ فجر کی نماز ہے، قرات کر رہے ہیں۔ ابو لولو مجوسی جو خنجر ہی بنایا کرتا تھا، خنجر لے کے آگے بڑھا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ وار کیے، انتڑیاں باہر نکل آئیں۔ عبد الرحمن بن عوف آگے بڑھے، مصلی رسول پہ نماز کو مکمل کیا۔ عمر فاروق کو اٹھا کے گھر میں لایا گیا۔ چند دن کی یہ تیمارداری ہوتی رہی۔ آخر کار عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے اٹھے۔ انہوں نے اپنے جانے سے پہلے عشرہ مبشرہ میں سے باقی رہ جانے والے اصحاب کو بلا لیا۔ فرمایا اس وقت کائنات میں ان لوگوں سے افضل کوئی انسان نہیں ہے۔ یہ وہ 10 لوگ ہیں جن کو اللہ کے نبی نے ایک ہی وقت میں جنت کی بشارت دے دی تھی۔ ان میں سے ابو بکر صدیق دنیا سے چلے گئے، عبیدہ بن جرح دنیا سے چلے گئے۔ فرمایا سعید میرا رشتہ دار ہے، اس کو میں حکومت نہیں لینے دوں گا، یہ بندے نکال دو۔ باقی 6 افراد بیٹھ کے مشورہ کریں گے، مشورے سے اور اتفاق رائے سے جس کو خلیفہ نامزد کریں وہ خلیفہ ہوگا۔ اور اگر نہ ہو سکے 3 دن تک لوگوں سے مشورہ جاری رکھیں۔ اور سبحان اللہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا فقاہت ہے، کیا بصیرت ہے، کیا بصارت ہے، کیا تقوی ہے، کیا عدل ہے، کیا انصاف ہے، کیا دور نظری ہے۔ فرمایا 3 دن مجلس شورا کا جب تک اجلاس جاری رہے گا، مسجد نبوی میں اگر کوئی شخص نمازیں پڑھائے گا تو وہ سیدنا صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو غلام تھے، کالے تھے، جن کی لوگ عمومی طور پہ آج کل قدر نہیں کرتے۔ فرمایا صہیب رومی 3 دن مصلی رسول پہ ہوں گے۔ اسی طرح ہوا، 3 دن مجلس شورا کا قیام رہا۔ صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نمازیں پڑھاتے رہے۔ 3 دن کے بعد سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ نامزد کیا گیا، بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی طمع کے، بغیر کسی اختلاف کے، بغیر کسی لڑائی کے، بغیر کسی نزاع کے، بغیر کسی عداوت کے، سب نے متفقہ طور پہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ نامزد کیا۔ یہ میں باتیں اس لیے کر رہا ہوں، ہمیں یہ آوازیں سننے کو ملتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میرے بعد اگر کوئی خلافت کا حقدار ہے تو وہ علی ہے، علی میرا وصی ہے، علی میرا نائب ہے، علی کا مقام وہی ہے جو موسیٰ کے ہاں ہارون کا تھا۔ جیسے موسیٰ کے جانے کے بعد خلافت کی باغ دوڑ ہارون کے ہاتھ میں آ گئی، ایسے ہی علی کے ہاتھ میں آنی چاہیے۔ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ یہ جھوٹی باتیں، یہ جھوٹی حدیثیں، یہ من گھڑت واقعات صرف اور صرف دین اسلام کو خراب کرنے کے لیے بنائے گئے۔ وگرنہ بیعت کرنے والوں میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، اور وہ مانتے تھے، وہ جانتے تھے۔ عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلتوں سے کون واقف نہیں ہے؟ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ اللہ کے نبی کو مکہ سے ہجرت کیے ہوئے ایک وقت گزر گیا، ترستا تھا دل، نگاہیں ترس گئی تھی مکہ کو دیکھنے کے لیے۔ آپ نے ایک دن خواب میں کیا دیکھا؟ اللہ نے آپ کو دکھا دیا، صحابہ نے احرام باندھے ہوئے ہیں، وہاں جا کے عمرہ ہو رہا ہے،
آپ سر مڑوا رہے ہیں، صحابہ بھی اپنے حلق کروا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے خواب کی تعبیر یہی سمجھی، صحابہ کو کہا اٹھو تیاری کرو، ہم بیت اللہ شریف کا عزم اور ارادہ لے کے سفر کریں گے۔ حدیبیہ مقام پہ پہنچے، سامنے دشمن آ گیا، کہا آپ لوگ مکہ میں داخل نہیں ہو سکتے، ہمارے ساتھ معاہدہ کرنے پڑیں گے، ہمارے ساتھ شرطیں قائم کرنا پڑیں گی، جن کو صلح حدیبیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ قصہ مختصر، اللہ کے نبی نے اگر اس وقت کسی بندے کو اپنا وفد چنا تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج دیا۔ 1400 صحابہ کا لشکر ہے، ان میں سے اختیار عثمان کا ہوا۔ عثمان مکہ کے شریفوں میں، عثمان مکہ کے تاجروں میں، عثمان مکہ کے ایمانداروں میں، عثمان جب سے پیدا ہوئے زمانے میں شراب پانی کی طرح پی جاتی تھی، لیکن عثمان کہتے اللہ کی قسم کبھی میں نے شراب کو منہ نہیں لگایا۔ جوا کھیلتے تھے لوگ، فرمایا کبھی میں نے یہ کام نہیں کیا۔ بتوں کے سامنے گرتے تھے لوگ، عثمان کہتے میں نے کبھی یہ کام نہیں کیا، اور فرماتے تھے جب سے میں نے اللہ کے نبی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا ہے اس وقت سے میں نے آج تک اپنی شرمگاہ کو ہاتھ نہیں لگایا۔ احترام نبی، وقار نبی، عظمت نبی، عزت نبی، ناموس رسالت کا اتنا پاس ہے عثمان کو، بڑی ان کی لین دین تھی عثمان کے ساتھ۔ کہا چلو عثمان آ ہی گئے ہو، تم تو طواف کر لو، تم تو حجر اسود کا بوسہ لے لو، تم تو بیت اللہ کا چکر لگا لو۔ لیکن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احترام پہ قربان جائیں، کہا جب تک میرے پیغمبر اس بیت اللہ کا طواف نہیں کریں گے عثمان کبھی چکر نہیں لگائیں گے، پہلے میرے نبی آئیں گے پھر جا کے ہوگا۔ اور یہی حدیبیہ کا ہی مقام تھا شاید، جب ایک آنے والے نے دیکھا کہ اللہ کے نبی وضو کر رہے ہیں اور آپ کے وضو کے گرے ہوئے قطرات کا پانی صحابہ زمین پہ گرنے ہی نہیں دیتے تھے، ہر کوئی ہاتھ بڑھا رہا ہے اس لیے کہ یہ بابرکت پانی میرے ہاتھ پہ گر جائے، کوئی چہرے پہ ملتا ہے تو کوئی اپنے جسم پہ، اور ایسے بھی تھے جن کے ہاتھ پہ پانی نہ گرا، انہوں نے ان صحابہ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دیا جن کے ہاتھوں پہ پانی گرا ہوا تھا، اور جا کے کہا تھا اپنے سرداروں کو، کفاران مکہ کو، وہ قریش کے سرداروں کو، کہا اللہ کی قسم جتنی اصحاب نبی اپنے نبی کی تعظیم کرتے ہیں کائنات میں کوئی کسی کی کرتا ہی نہیں، وہ تو ان کا تھوک بھی زمین پہ گرنے نہیں دیتے، اور ایسے لگتا ہے لڑائی ہو جائے گی یہ لینے کے لیے، ہر کوئی اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے کہ اس پہ گرے تو میں اپنے چہرے پہ مار لوں۔ ادھر مشہور ہو گیا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اضطراب و قلق کی حالت میں پہلے ہی ہیں، احرام باندھا ہوا ہے، نیت ہے عمرے کی اور حج کرنے کی، روک دیا گیا ہے اللہ کے نبی کو۔ ایک تو پہلے سے ذہن میں یہ خلش ہے، اوپر سے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر مل گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا، کہا مجھے پتہ چلا ہے کہ عثمان کو شہید کر دیا گیا، ہم اس وقت تک یہاں سے واپس نہیں جائیں گے جب تک عثمان کی شہادت کا ہم بدلہ نہیں لے لیں گے۔ یہ بڑی سوچنے والی باتیں ہیں بھائی، اللہ کے نبی کو اگر علم غیب ہوتا تو کیا اللہ کے نبی اس طرح کی باتیں کرتے؟ آپ نے اپنا ہاتھ بڑھا دیا، فرمایا آؤ میرے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھو، میرے ساتھ بیعت کرو، تم نے یسر و عسر کی میرے ساتھ بیعتیں کی ہوئی ہیں، تنگی کی حالت میں میرا ساتھ دو گے، آسانی کی حالت میں میرا ساتھ دو گے، کچھ ہوگا تو ساتھ دو گے، کچھ نہیں ہوگا تو ساتھ دو گے، مرتے دم تک میرا ساتھ دو گے، آؤ آج عثمان کا بدلہ لینے کے لیے میرے ساتھ بیعت کا وعدہ کر لو۔ سارے صحابہ اللہ کے نبی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھتے گئے۔ یہ 1400 صحابہ کا لشکر ہے، ان کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا ہے جس بندے نے رضوان بیعت میں اس درخت کے نیچے میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا ہے اللہ نے سب پہ جہنم کو حرام کر دیا ہوا ہے۔ آخر میں اللہ کے نبی نے اپنا ہی ایک ہاتھ اٹھا لیا، کہا یہ ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے، اپنے ہی ہاتھ پہ رکھا۔ اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھ کو عثمان کے ہاتھ سے یہ تشبیہ دے دی، کامل ایمان کی علامت ہے، ان سے محبت کی علامتیں ہیں۔ بہرحال عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو شہید نہیں ہوئے تھے، لیکن بیعت رضوان میں ان کا شمار ہو گیا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو ان کے ہاتھ سے تشبیہ دے دی۔
بات چلتی رہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، بدر کا میدان سجا۔ یہ لوگ اللہ کی قسم آج بھی باتیں کرتے ہیں، بالخصوص جن لوگوں کو صحابہ کرام سے اختلاف ہے، اور یہ بات اچھی طرح یاد کیجئے۔ مجھے آج ایک ساتھی کا میسج آیا کہ امیر معاویہ اور علی کی جو لڑائی ہوئی تھی اس میں حق پہ کون تھا؟ وہ جنگ صفین میں حق پہ کون تھا؟ جنگ جمل میں حق پہ کون تھا؟ بھائی صحابہ کے اختلاف کو چھیڑا نہ کرو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بشری تقاضا کے تحت ان سے جو ہوا اللہ نے سب کو معاف کر دیا۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ سب سے راضی ہو گئے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، صحابہ اللہ پہ راضی ہو گئے، اللہ صحابہ پہ راضی ہو گیا۔ اور میں نے تو پہلے بھی ایک دفعہ کہا تھا، یہ اللہ کی رضا کا اعلان جنتیوں کو جنت میں داخل ہونے کے بعد آخری انعام کے طور پہ ملے گا، جب اللہ فرمائیں گے جنتیوں خوش ہو جاؤ، میں تمہیں ایک ایسی چیز دینے والا ہوں کہ تمہاری خوشی کی انتہا نہیں رہے گی۔ جنتی پوچھیں گے یا اللہ تو نے جنت میں ہمیں مقام دے دیا، اعلیٰ ترین ہماری منازل ہو گئے، ہمیں مقام و مرتبہ مل گیا، جنت میں سب کچھ ہمیں میسر آ گیا، آخر وہ کون سی نعمت ہے جو اللہ تو ہمیں دینا چاہتا ہے؟ اللہ احکم الحاکمین فرمائیں گے آج میں تم پہ راضی ہو گیا ہوں، تمہیں دوبارہ ناراض ہونے کا کوئی خدشہ باقی نہیں رہ جائے گا۔ صحابہ کرام تو دنیا پہ ہیں، اللہ ان پہ راضی ہو گئے، بھائی ان کے مقام و مرتبہ کا کیا کہنا؟ کہتے ہیں جی عثمان تو بیعت رضوان میں بھی نہیں تھا، عثمان تو بدر کے میدان میں بھی نہیں تھا، عثمان تو نعوذ باللہ احد کے میدان سے بھی بھاگ گیا تھا۔ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں یہ بدبخت لوگ۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج پہ تھے، ایک ایسا ہی بدبخت اٹھا تھا اور اس نے بھی اسی طرح کے سوال کر دیے تھے، انہوں نے خوب منہ چپ کرایا، کہا رضوان کے موقع پہ اللہ کے نبی نے اپنا ہاتھ عثمان کا ہاتھ قرار دیا تھا، بدر کے میدان میں آپ کی بیٹی بیمار تھی اور اللہ کے نبی نے کہا تھا عثمان تم میری بیٹی کے پاس رہو گے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مجاہدین کا حصہ دیا تھا جو مال غنیمت کے طور پہ ہوتا ہے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی تیمارداری کے لیے اور عیادت کے لیے وہاں ٹھہرے رہے۔ احد کے میدان میں شیطان کی طرف سے یہ حملہ تھا، جب مصعب بن عمیر شہید ہوئے یہ بات پھیل گئی، اللہ کے نبی شہید ہو گئے ہیں، صحابہ نے فرمایا پھر لڑنا کس کے لیے ہے، پھر میدان میں ٹھہرنا کس کے لیے ہے، پھر چلو اپنے گھروں کو اپنی اپنی راہ لو۔ ان میں سیدنا عثمان بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آیات اتاری تھی کہ جو لوگ چلے گئے اس میدان سے اللہ احکم الحاکمین نے سب کو معاف کر دیا۔ بہرحال چلتے چلتے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت چلتی رہی، 12 سال تک سیدنا عثمان خلیفہ رہے۔ اللہ احکم الحاکمین نے ان سے دین کا بڑا کام لیا۔ آج جو شیعہ لوگ عثمان کو گالیاں دیتے ہیں نا، اس لیے دیتے ہیں کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے علاقے فتح کیے تھے، یہاں اسلام کا جھنڈا لہرایا تھا، یہاں سے مجوسیت کو ختم کیا تھا، یہاں سے آگ پرستوں کو انہوں نے نیست و نابود کیا تھا۔ یہ آپ کے فارسی علاقے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ہی تو قائم ہوئے تھے۔ حضرت عثمان ہی تو وہ انسان ہیں جنہوں نے بحری بیڑے اتارے تھے جنگوں کے لیے، جن کے ذریعے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسطنطنیہ پہ حملہ کیا تھا اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تھا، پھر ان کے بیٹے یزید کو بھیجا تھا، جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس لشکر میں شامل ہے وہ سارے کے سارے بخشے ہوئے انسان ہیں، اللہ نے ان سب کو بخش دیا۔ بہرحال بڑے کارنامے ہیں، فوجی چھونیاں بنائی، فوج کا نظام قائم کیا، عدالت کا نظام قائم کیا، عدل و انصاف کی تقاضے رہے۔ چلتے چلتے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ ایک وقت وہی فتنے کا آنے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں داخل ہوئے تھے، ابو موسیٰ اشعری داخل ہوئے، دروازہ بند کر دیا، کہا اللہ کے نبی آپ آرام کریں، آج میں کسی کو آپ کی اجازت کے بغیر آنے نہیں دوں گا، دستک ہوگی میں پوچھوں گا آپ سے اجازت لوں گا۔ وہی ہوا، دستک ہوئی، پوچھا کون؟ کہا ابو بکر۔ فرمایا اعلیٰ رسلکا، یہیں پہ کھڑے رہو۔ جا کے اجازت مانگی، اللہ کے نبی نے اجازت کن لفظوں سے دی؟ فرمایا اذن ہوا ابشرہ بالجنہ، جاؤ ابو موسیٰ دروازہ کھول دو، ابو بکر کو اجازت بھی دے دو، خوشخبری بھی سنا دو کہ اللہ نے تمہیں جنتوں کا وارث بنایا ہوگا۔ عمر فاروق آ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر اجازت مانگی گئی، آپ نے پھر یہی الفاظ بول دیے۔ تیسرے نمبر پہ دستک ہوئی،
پوچھا کون؟ کہا عثمان۔ کہا ابو موسیٰ جاؤ عثمان کے لیے دروازہ کھول دو اور اسے جنت کی بشارت بھی دے دو، اس مصیبت کی وجہ سے، اس تکلیف کی وجہ سے، اس المناک حادثے کی وجہ سے جو عثمان پہ قائم ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی ہوئی ہے، وہی ہوا۔ ایک عبداللہ بن سبا نام کا آدمی اٹھا، ذرا یہ باتیں اچھی طرح نوٹ کیجئے گا، اہل بیت کی محبت کا دعویٰ کرنے والا، جس سے آج یہ شیعان علی نکلے ہوئے ہیں جو ہر وقت آل رسول سے محبت کی باتیں کرتے رہتے ہیں، حقیقت میں یہودی لوگ یہ لوگ بلکہ یہودیوں سے بھی بدتر ہیں، انہی کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، انہی کے نقش قدم پہ ہیں، انہی کے مذہب پہ ہیں، انہی کے دین پہ ہیں، انہی کے نہج پہ ہیں، انہی کے منہج پہ ہیں، انہی کے طور طریقوں پہ ہیں۔ جیسے وہ لوگ دین کو نقصان پہنچاتے رہے، آج یہ لوگ بھی نقصان پہنچاتے ہیں اور پہنچاتے رہیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بھی فرمایا ہے، یہ اصفہان جو آج ایران کا شہر ہے، آپ نے فرمایا اصفہان سے 70,000 یہودی نکلے گا جو قیامت کے قریب دجال کا آگے نکل کے ساتھ دے گا، ان کے سروں پہ سبز رنگ کی ٹوپیاں ہوں گی۔ یہ اللہ کے نبی نے ساری باتیں پہلے بتائی ہوئی ہیں، آپ کے ان معجزات کا ذکر حدیث میں موجود ہے۔ اس لیے اگر کبھی آپ کو خبر پڑے نا کہ ایران اور امریکہ اور اسرائیل کی جنگ ہونے لگی ہے، تو اس وقت سمجھ لیں کہ کسی مسلمان ملک کے خلاف کوئی حملہ ہونے والا ہے۔ آپس میں ایک ہیں، ان کی پارلیمنٹ میں یہودی، کوئی سنی نہیں ہے، ان کے شہروں میں یہودی، ان کی عبادت گاہیں یہودیوں کی، یہ تو اسی نقش قدم پہ ہیں میرے دوستو۔ وہ بدبخت بھی اٹھا، اپنا نام عبداللہ رکھا ہوا ہے، اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتا ہے، آل بیت کی محبت کا دعویٰ لے کے اٹھا، کہا عثمان نے، عمر فاروق نے، ابو بکر صدیق نے علی سے خلافت چھینی ہے، لازمی ہے ہم یہ خلافت ان کو واپس لے کے دیں۔ اللہ کی قسم ہم نے تو یہ باتیں سنی اور دیکھی ہوئی ہیں۔ ایک بدبخت شیعہ ایسا بھی تھا، مسجد نبوی کے صحن میں عمر فاروق کی قبر کی طرف منہ کر کے پیشاب کرے، ابو بکر صدیق کی قبر کی طرف منہ کر کے، پھر اس کو کوڑے لگے، یہ ایک الگ بات ہے، لیکن ان کے سینے صحابہ کی عداوتوں سے بھرے ہوئے ہیں، بالخصوص خلفائے ثلاثہ ابو بکر، عمر اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور یہ جو علی کی محبت کا ڈھونگ ہے نا، یہ بھی اللہ کی قسم جھوٹا ہے، اس کے پیچھے بھی تقیہ ہے، اس کے پیچھے بھی پروپیگنڈا ہے، اور اس کے پیچھے بھی اسلام کے خلاف دشمنیاں ہیں انہوں نے پالی ہوئی۔ اٹھا، بڑا عجیب سا واقعہ ہے، مصر جا رہا ہے، کبھی شام جاتا ہے، کبھی بصرے جاتا ہے، کبھی کوفہ جاتا ہے، لوگوں کو برانگیختہ کرتا ہے، آل رسول کی محبت کے واسطے دیتا ہے، ان کے سامنے نام لے لے کے روتا ہے، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ دعوت واقعی ہی خوبصورت دعوت ہے۔ لوگ ساتھ مل گئے، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محاصرہ ہوا۔ بات مختصر کروں، صحابہ کرام حج پہ گئے ہوئے ہیں، ابن سیرین رحمہ اللہ فرماتے ہیں لم یکونوا فی المدینۃ الا 40، 40 صحابہ مدینہ میں تھے، یہ لوگ پورا لاؤ لشکر لے کے، پوری تیاری لے کے عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے بہانے مدینہ میں ہیں۔ آ کے ان کے گھر کا محاصرہ کیا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے، حسن حسین تشریف فرما تھے، محمد بن مسلمہ تشریف فرما تھے، آگے بڑے دفاع کرنے کے لیے، لیکن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کر دیا۔ یہ سبق ہے سیکھنے والا، کہا میری جان جاتی ہے چلی جائے، میرا خون بہتا ہے بہہ جائے، لیکن میری وجہ سے مسلمانوں کی آپس میں تلواریں نہیں ٹکرانی چاہیے۔ آخر یہ لوگ کلمہ تو پڑھنے والے ہیں، اپنی زبان سے اللہ کی وحدانیت کا اقرار تو کرتے ہیں، ان کے سینے چاہے ہماری عداوتوں اور بغض سے کتنے بھرے ہوئے کیوں نہ ہوں، میں عثمان تمہیں اجازت نہیں دوں گا کہ میری وجہ سے مدینہ رسول میں مسلمانوں کی تلواریں بہہ جائیں اور آپس میں خون کی ندیاں شروع ہو جائیں۔ برداشت بہت بڑا سبق ہے بھائی، مجھے اور آپ کو بھی سیکھنا ہے۔ آج ہم اپنے مسلمان بھائیوں کی باتیں ہی نہیں برداشت کرتے نا۔ عثمان کو یقین تھا یہ مجھے شہید کریں گے، عثمان ان کے حالات پڑھ چکے تھے، جان چکے تھے، اچھی طرح واقف ہو چکے تھے، اور پھر وہی ہوا۔ 40 دن کا محاصرہ ہے، 40 دن کا، وہاں 3 دن پانی بند ہے، اور شور شرابہ کہاں تک پہنچا ہوا ہے، اور کیسے کیسے واقعات کا رنگ بدل کے لوگوں کے دماغوں پہ چڑھا دیا گیا۔
کہ بس ایک ہی شہادت ہے اسلام میں اور اس شہادت کا کوئی تذکرہ ہی نہیں کرتا۔ وہاں 3 دن کی بات ہے، حقیقت کچھ اور ہے۔ یہاں 40 دن کا محاصرہ ہے بھائی، 40 دن تھا۔ عثمان اپنے گھر کی چھت پہ چڑھ گئے تھے اور کہا لوگو مجھے کس لیے شہید کرنا چاہتے ہو؟ یہ مسجد نبوی جو میرے پیسوں سے جس کی توسیع ہوئی تھی، تم مجھے وہاں نمازیں نہیں پڑھنے دیتے۔ یہ بیر روما جو ایک یہودی کے قبضے میں تھا، جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا تھا جو یہ کنواں خرید کے مسلمانوں پہ وقف کر دے میں محمد اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں، میں نے تو ہی خرید کے وقف کیا تھا۔ وہ جیش الاسرا کی بات کیا تمہیں یاد نہیں رہ گئی؟ اور عثمان وہ خوش قسمت انسان ہیں کہ جن کو اللہ کے نبی کی زبان سے 10 سے زیادہ مرتبہ جنت کی بشارت ملی ہوئی۔ فرمایا اللہ کے نبی نے من جہز جیش الاسرا، جو بندہ یہ لشکر تیار کر دے غزوہ تبوک والا، اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ میں نے وہ کام نہیں کیا، آج مجھے کس وجہ سے شہید کرنے لگے ہو؟ اور سن لو، اگر آج تم نے مجھے شہید کر دیا، اسلام میں فتنوں کا ایسا دروازہ اٹھے گا جو قیامت تک دوبارہ بند نہیں ہوگا۔ یہ اللہ کے نبی کی پیشین گوئی تھی جو حذیفہ بن یمان نے عمر فاروق کو سنائی تھی، جب عمر نے کہا کس نے سنا ہے اللہ کے نبی سے فتنوں کے بارے میں؟ تموج کموج البحر، جو فتنہ اٹھے گا اور سمندر کی موجوں کی طرح اٹھتا چلا جائے گا۔ حذیفہ نے کہا تھا آپ کو اس فتنے سے کیا لگے، آپ کے اور اس فتنے کے درمیان تو ایک دروازہ ہے بند، وہ دروازہ تیرے ہوتے ہوئے عمر کھول نہیں سکتا، ہاں تیرے جانے کے بعد وہ فتنہ اٹھے گا۔ فرمایا یہ دروازہ بند ہوگا یا ٹوٹ جائے گا؟ فرمایا یہ دروازہ ٹوٹے گا، پھر فتنے سے فتنے پھیلتے چلے جائیں گے اور فتنے پھر قیامت تک اٹھتے ہی چلے جائیں گے۔ میرے دوستو آج فتنوں کا زمانہ ہے، لوگوں کی زبانیں بھی فتنہ، لوگوں کے عقیدے بھی فتنہ، لوگوں کے طور طریقے بھی فتنہ۔ یہ آج کل جو آل محبت کی رسول آل محبت کی آڑ میں نعوذ باللہ انہی صحابہ کو برا بھلا کہا جاتا ہے، یہ اس کائنات کا بدبخت ترین فتنہ ہے۔ دعا کیا کریں اللہ رب العالمین ہمیں ان فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ 40 دن کا محاصرہ ہے۔ اللہ کے نبی رات کو خواب میں ملے، کہا عثمان بڑا عرصہ ہوا تو نے کبھی میرے پاس آ کے قربانی نہیں کی، میرے پاس آ کے روزہ نہیں رکھا، روزہ رکھو، میرے پاس آج تیری افطاری ہے۔ عثمان کو یقین ہوا یہ خواب میری شہادت کا خواب ہے۔ صبح اٹھے، وہ روزہ رکھا، غسل کیا، اچھا لباس پہنا، خوشبو لگائی، قرآن پاک کھولا، تلاوت شروع کر دی۔ پہلا پارہ ہے، الف لام میم سے شروع کیا، پارے کے آخر میں پہنچے۔ یہ 4 بدبخت آگے بڑھے عثمان ذو النورین پہ حملہ کرنے کے لیے۔ ان کی باتوں میں ایک جلیل القدر انسان بھی آیا تھا جس کو ابو بکر صدیق کا بیٹا کہا جاتا ہے۔ جب فتنے اٹھتے ہیں تو اس میں بڑے بڑے بہہ جاتے ہیں، اس نے بھی آگے بڑھ کے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی مبارک کو پکڑا تھا، کہا تیرا باپ اگر زندہ ہوتا میری اس سفید داڑھی کی حیا کرتا۔ ان کے دل پہ ضرب لگی، یہ چھوڑ کے چلے گئے، باقی آنے والے سب کے سب باہر سے تھے۔ آگے بڑھے، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ حملہ کیا۔ نائلہ گھر میں ہیں اور کوئی انسان گھر میں نہیں، آپ کی بیوی نائلہ آگے ہوئی، ان کے ہاتھوں پہ ضرب لگی، 5 انگلیاں کٹ گئیں۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ گرز مار رہے تھے اور کیسی بات کی تھی، مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا اور لوگوں تم میرے وہ ہاتھ توڑنے لگے ہو کہ جن ہاتھوں سے میں نے رب کا قرآن لکھ کے تمہارے لیے محفوظ کر دیا ہے۔ مجھے جامع القرآن کہا جاتا ہے، سورہ حجرات سے لے کے سورہ ناس تک کا پورا قرآن میں نے اپنے اس ہاتھ سے لکھا ہے۔ ہاتھ بھی توڑا، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً۔ اس آیت کریمہ کی تلاوت کر رہے تھے۔ اللہ کا رنگ ہے اور یہ رنگ بڑا خوبصورت ہے، یہ جس پہ چڑھ جاتا ہے یہ رنگ پھر اپنے جلوے دکھاتا ہے، یہ اسلام کا رنگ۔ دعا کیا کریں اللہ ہمارے اوپر بھی چڑھا دے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا، وہ خون کے چھینٹے آج بھی قرآن پاک کے اس ورق پہ پڑے ہوئے ہیں، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، ہمارے لیے اللہ کافی ہے۔ آخر کار عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 18 ذوالحجہ کو
اس دار فانی سے اپنے رب کے پاس پہنچ گئے۔ جائیں دیکھ لینا، پرسوں 18 ذوالحجہ آ رہی ہے، شیعہ لوگ عید منائیں گے جس کو عید غدیر خم کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ بدبخت یہ لوگ کبھی امیر معاویہ کے مرنے پہ 22 رجب کو کنڈے مناتے ہیں، کبھی عمر فاروق کی شہادت کے دن ان کی خوشی کا دن ہوتا ہے، اور کبھی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پہ عید غدیر خم منائی جاتی ہے۔ میرے دوستوں، یہ اسلام کے دشمن ہیں۔ بہرحال آگے بات میں انشاءاللہ زندگی رہی تو چلاؤں گا۔ یہ فتنے کیسے اٹھے ہیں، عمر کیسے شہید ہوئے، عثمان کیسے شہید ہوئے، اور پھر عثمان کی شہادت سے اختلاف اٹھا تھا جس سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان انسانی اور بشری تقاضا کے تحت چند واقعات ہوئے تھے، اور پھر اسی کے تناظر میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تھے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حیا مشہور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، آپ کی ران مبارک سے کپڑا ہٹا ہوا ہے، دروازے پہ دستک ہوئی، عمر فاروق آئے، آپ اسی طرح بیٹھے رہے، ابو بکر صدیق آئے، آپ اسی طرح بیٹھے رہے، تیسری دفعہ دستک پہ عثمان کا نام تھا، اللہ کے نبی آگے ہو گئے، ٹیک چھوڑ دی، اپنی چادر کو اپنی ران مبارک پہ کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے ہی اچھے انداز سے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا استقبال کیا، باتیں ہوتی رہی، یہ تینوں اصحاب بیٹھے رہے، مجلس ہوئی، برخاست ہوئی، اٹھ کے چلے گئے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اللہ کے نبی یہ کیا بات ہے، میرے باپ آئے، آپ اسی طرح بیٹھے رہے ہیں، آپ کی ران مبارک نظر آ رہی تھی، عمر فاروق ہے، بڑا جلیل القدر انسان ہے، جس کے ایمان کی اور جس کی مضبوطی کی آپ نے خود علامتیں اور مثالیں دی ہوئی ہیں، آپ کی ران مبارک تو پھر بھی نظر آ رہی تھی، لیکن عثمان کے آنے پہ آپ نے اتنا اہتمام کیوں کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ، عائشہ میں اس بندے سے حیا کیوں نہ کروں جس سے رب کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ عثمان نے کبھی ننگے ہو کے غسل نہیں کیا۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہمارے لیے اسوہ ہے۔ سخاوت بڑی مشہور ہے، عبادت بڑی مشہور ہے، تقوی بڑا مشہور ہے، خوف خدا بڑا مشہور ہے۔ جب کبھی عثمان کا گزر ہوتا تھا قبر کے پاس سے، ہم کتنے قبرستانوں سے گزر جاتے ہیں بھائی، اتنا روتے کہ داڑھی مبارک تر ہو جاتی تھی۔ کہنے والے کہتے، عثمان تجھے تو جنت کی بشارت ملی ہوئی ہے، اور اللہ کے نبی نے تو کہہ دیا تھا، وہ تیری اشرفیاں اپنی جھولی میں اٹھا کے اللہ کے نبی نے انگلیاں ڈال کے پھینکی تھیں، اور فرمایا تھا ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد عثمان جو مرضی کرتا پھرے، عثمان کو کوئی چیز نقصان نہیں دے سکتی۔ آپ پھر بھی اتنا روتے ہیں۔ تو عثمان کہا کرتے تھے، قبر آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل ہے، جو یہاں سے کامیاب ہوا وہ کامیاب ہے، جو یہاں ناکام ہوا وہ ناکام۔ 7 دنوں میں حضرت عثمان قرآن مکمل کرتے تھے۔ آپ قرآن پاک کھول کے دیکھیں نا، تو قرآن کی 7 منزلیں بنی ہوئی ہیں۔ یہ منزلیں اسی لیے بنی ہیں کہ 7 دن میں عمومی طور پہ ان کا معمول رہا ہے کہ وہ قرآن پاک مکمل کر لیا کرتے تھے۔ اور ایک روایت میں تو یوں تک بھی آتا ہے کہ بالخصوص رمضان کی راتوں میں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رات میں بھی قرآن پڑھ لیا کرتے تھے۔ وہ ایک الگ بحث ہے کہ وہ یہ جائز ہے یا ناجائز، یا اس پہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے۔ قرآن سے بڑا تعلق ہے۔ یہ آج میرے اور آپ کے ہاتھ میں جو قرآن ہے نا، یہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا امت پہ احسان ہے۔ یہ انہی نے جمع کیا، یہ انہی نے لکھا ہے۔ پوری دنیا کے جتنے بھی قرآن ہیں اسی لکھائی پہ لکھے جاتے ہیں جو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھی تھی۔ بعض دفعہ آپ کچھ الفاظ ایسے بھی دیکھیں گے جو لکھنے میں اور ہوتے ہیں لیکن قرآن میں کسی اور طرح لکھے ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ پوری دنیا کا قرآن اٹھا لیں، آپ کو لفظ مالکی الف کے ساتھ نظر نہیں آئے گا، اور اس کی وجہ ہے کیونکہ ایک دوسری قرات ہے مالکی، مالکی یوم الدین و مالکی یوم الدین، الف کے ساتھ لکھتے تو مالکی قرات نہیں پڑھی جا سکتی تھی۔ عثمان نے قرآن لکھا ہی اس انداز میں ہے کہ ساری کی ساری قراتیں اس سے نکل آتی ہیں۔ کھڑی زبر ڈال دو تو مالکی بن جائے گا، زبر ڈال دو تو مالکی بن جائے گا۔ یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے۔ قرآن مجید کے لیے وہی رسم چلتا ہے، وہی خط چلتا ہے، وہی لکھائی چلتی ہے
جو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھی تھی، اگر کوئی اس سے ہٹ کے لکھے گا اس قرآن کو یہ امت مسلمہ قبول نہیں کرے گی۔ اللہ رب العالمین نے ان سے بڑا دین کا کام لیا۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیرت عثمان کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے، ان کو اللہ اس امت مسلمہ کی طرف سے یہ قرآن بالخصوص جمع کرنے پہ وہ جزائے خیر عطا فرمائے جو اللہ رب العالمین کے شان شایان ہے۔ انہ سمیع قریب مجیب وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔